بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر محمد فیصل سپیریئر کالج سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، ہماری علامہ اقبال کی نظم جو چل رہی تھی خطاب باجوانان اسلام، اس میں علامہ اقبال مسلمان نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ کافی لینتھی نظم ہے، اس کے ٹوٹل 11 اشعار تھے۔ تو پہلے ہم 4 لیکچر پڑھ چکے ہیں، تو آج کا جو لیکچر ہمارا آخری لیکچر ہوگا، اس میں ہم اس نظم کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ آج میں نے اس نظم کے آخری 2 اشعار لکھے ہیں، 10واں اور 11واں شعر آپ کے سامنے ہے، ان کو آج پڑھتے ہیں۔ تو 10واں شعر: مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آبا لفظ، آبا اجداد، بزرگ، یہ لفظ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا جو لفظ میں نے انڈر لائن کیا ہے وہ ہے سی پارا۔ سی پارا کا لفظی مطلب ہے 30 ٹکڑے ہونا، لیکن یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ تو 10ویں شعر کا مفہوم سن لیں۔ شاعر علامہ اقبال یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو علم کا ہمارے علم کے موتی تھے، علمی ہمارا مواد تھا، جو ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، جب وہ ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابیں ہم نے یورپ میں دیکھی، یورپ کی لائبریریوں میں دیکھی وہ کتابیں، تو جو دل تھا ہمارا وہ سپارہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دوبارہ سن لیں، علامہ اقبال یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد، جو کہ جنہوں نے سائنس پہ بھی کتابیں لکھی اور بھی موضوعات پہ، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو جب یورپ کی لائبریریوں میں دیکھا، جس سے اہل یورپ فائدہ اٹھا رہے تھے، تو ہمارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بہت دکھ ہوا اس بات کا کہ یہ علمی مواد ہمارا تھا اور فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ یورپ والے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ محمد اقبال سن 1905 سے لے کر 1908 تک 3 سال تک یورپ میں رہے، وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ انگلینڈ میں بھی رہے، بعد میں جرمنی میں بھی چلے گئے تھے PhD کے لیے۔ تو یورپ میں انہوں نے 3 سال کا عرصہ گزارا، تو اس دوران وہ یورپ کی مختلف لائبریریوں میں گئے، مختلف لائبریریوں میں جا کے کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ اور جب انہوں نے مختلف لائبریریوں میں جا کے کتابوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے نوٹ کیا، انہوں نے دیکھا کہ اکثر جو کتابیں ہیں سائنسی علوم پہ بھی اور باقی دیگر علوم پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کو لکھنے والے رائٹرز مسلمان ہیں۔ تو اس بات کو دیکھ کے علامہ اقبال کو بہت دکھ ہوا اور ان کا جو دل تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یعنی ان کا دل ٹوٹ گیا یہ بات دیکھ کے کہ ہمارا علمی مواد ہے اور فائدہ اہل مغرب غیر مسلم اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا علمی جو مواد ہے یہ وراثت میں ہمیں ملنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس سے صحیح استفادہ کیوں نہیں کر رہے، یا ہم تک یہ کیوں نہیں پہنچا؟ اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پورا علمی مواد ہمارے پاس پہنچ ہی نہیں پایا۔ 1000 سال پہلے اندلس شہر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس اندلس جو ملک ہے وہاں پہ عظیم سائنسدان پیدا ہوئے، بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ قرطبہ کی یونیورسٹی دنیا کی مشہور یونیورسٹی تھی، بڑے بڑے مصنفین وہاں پہ رہتے، تجربات کرتے، ان کو لکھتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اندلس پہ جب عیسائیوں نے قبضہ کیا، جب انہوں نے اندلس کو فتح کر لیا، غرناطہ آخری شہر تھا اندلس کا، اس کو بھی فتح کر لیا، تو قرطبہ کی یونیورسٹی میں جو کتابیں لکھی تھی، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان رائٹرز کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کو انہوں نے جلا دیا، نظر آتش کر دیا، کیونکہ دینی علوم پہ بھی بہت سی کتابیں لکھی گئی تھی اور بھی موضوعات پہ، تو وہ ساری کتابیں انہوں نے جلا دی۔ اس طرح ہمارا بہت سا علمی مواد ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد اگر ہم ہلاکو خان کے دور کی، چنگیز خان ہلاکو خان کے دور کی بات کریں، ہلاکو خان انتہائی ظالم منگول نسل سے تھا۔ تو انہوں نے جب بغداد کو فتح کیا تو بغداد میں بھی بہت بڑی لائبریری تھی مسلمانوں کی، بہت زیادہ علمی مواد تھا ہمارا، بہت سے مصنفین کی کتابیں وہاں پہ تھیں۔ تو وہ سارا ہمارا جو علم کے موتی تھے، ہمارے آباء و اجداد کی لکھی کتابیں تھیں، انہوں نے یا تو ان کو آگ لگا دی یا پھر ان کو دریا میں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرات، جو دریا فرات تھا، اس کی رنگت سرخ ہوگی، بلکہ سیاہ ہوگی کتابوں کو پھینکنے کی وجہ سے، یعنی کتابوں کی جو سیاہی تھی اس نے پانی کو سیاہ کر دیا دریا فرات کی۔ تو اس طرح بغداد میں بھی ہمارا علمی مواد ضائع ہوا۔ اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں، جب ہندوستان میں بھی، ظاہر بات ہے ہندوستان بھی بہت ترقی یافتہ تھا مسلمانوں کے دور حکومت میں، یہاں پہ بھی علمی مواد تھا ہمارے پاس، بہت سی کتابیں تھیں ہمارے پاس۔ انگریزوں نے جب ہندوستان کو فتح کیا، بر صغیر پہ قبضہ کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اکثر جو کتابیں تھیں جو دینی علوم پہ تھی ان کو تلف کر دے، ضائع کر دیا۔
اور جو کتابیں ان کے مطلب کی تھی، جیسے کچھ سائنسی علوم پہ تھی، وہ انہوں نے یورپ منتقل کر دی۔ تو اس طرح ہمارا بہت سا علمی مواد ضائع ہوا۔ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ پہلی وجہ ہمارے تنزلی کی یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا علمی مواد جو وراثت میں ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، جس کی بنیاد پہ ہم نے عمارت کھڑی کرنی تھی، وہ ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ اس میں سے بہت سا ضائع ہو گیا، اور جو ہمارے پاس پہنچا ہے اس میں ہماری اپنی غفلت ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا۔ دیکھا جائے تو ہم نے اس وراثت میں اضافہ کرنا تھا، لیکن ہم نے بجائے اس وراثت میں ان علوم میں اضافہ کرنے کے ان کو بھلا دیا، ان کو گنوا دیا۔ اب ہمارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتابوں سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اہل مغرب، یورپ کے لوگ، وہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے جو 9واں شعر لکھا تھا اسی نظم کا، جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال کو حکومت کے چھین جانے کا افسوس نہیں ہے، کیونکہ یہ عین مسلم ہے کہ حکومتیں آتی رہتی ہیں، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ حکومت کا آنا جانا یہ دنیا کا اصول ہے، یہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے۔ لیکن 10ویں شعر میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ مجھے جس چیز کا افسوس ہے وہ اپنے آباء کی کتابوں کا یورپ میں دیکھ کے اس کا افسوس ہوا مجھے، کہ اہل مغرب غیر مسلم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو 10واں شعر، اس کے حوالہ جات کے اشعار دیکھ لیں۔ ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں، ہمارے بزرگوں کی علمی کتابیں، کتب خانے یورپ کے معمور ان سے، معمور بھرے ہوئے۔ ہمارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور کتب خانے یورپ کے اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ یورپین لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اہل مغرب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر مسلم لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چھوٹا شعر ہے، آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے، تیرے علمی خزانوں پر یوں قبضہ کر لیا اس نے، تیرے علمی خزانوں پر یوں قبضہ کر لیا اس نے، جو تیرے تھے وہ یورپ نے تجھی سے چھین رکھے ہیں۔ یعنی علمی خزانے مسلمانوں کے تھے، یورپ نے ہم سے چھین کے اس پہ قبضہ کر لیا اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ 10ویں شعر کے حوالہ جات میں یہ 2 اشعار ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو نظم ہے اس کا آخری شعر، عزیز طلبہ، ہم نے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تضمین کیا ہوتی ہے۔ تضمین ہے کہ کسی اور شاعر کا ایک مصرع اپنے کلام میں شامل کرنا، لیکن علامہ اقبال نے یہاں پہ فارسی کے عظیم شاعر غنی کاشمیری، ان کا پورا شعر اپنے کلام میں شامل کیا۔ دونوں مصرے فارسی کے ہیں، اور غنی کاشمیری جو فارسی کے شاعر ہیں ان کے کلام سے پورا شعر اٹھا کے اپنے کلام کا حصہ بنا لیا۔ یہ تضمین ہے۔ تو اس فارسی کے شعر کو، جو آخری شعر ہے ہمارا سلیبس کا اس نظم کے، تو اس کو ذرا سن لیں توجہ کے ساتھ۔ غنی روزے سیاہ، غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نور دیدہ عش، کہ نور دیدہ عش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہ میں نے 2 بار اس لیے پڑھا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، فارسی کے الفاظ ہیں۔ اب غنی کاشمیری کا یہ شعر علامہ اقبال نے اپنے کلام میں شامل کیا، تو مشکل الفاظ دیکھ لیں۔ غنی تو شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ روزے سیاہ، تاریک دن، بدقسمتی کا دن، تاریک دن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیر کنا، کنا علاقے کا نام کنان، اور پیر بزرگوں کو کہتے ہیں، بوڑھا آدمی۔ تو کنان کا بوڑھا آدمی، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پیر کنا، کنان کا بوڑھا آدمی حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم۔ را تماشا کن، یعنی تماشا دیکھ یا نظارہ کر، ٹھیک ہے۔ اے غنی، کنان کے بوڑھے آدمی کا، بوڑھے شخص کے تاریک دن کا تماشا دیکھ، اس کا نظارہ کر، کہ نور دیدہ عش، نور تو روشنی کو کہتے ہیں، دیدہ عش، کہ اس کی آنکھوں کا نور، اس بوڑھے آدمی کی آنکھوں کا نور، نور دیدہ عش، اس کی آنکھوں کا نور، روشن کند، روشن کند، روشن کیا، روشن کند فارسی میں، اردو میں اس کا ترجمہ روشن کیا، چشم زلیخا را، چشم کہتے ہیں آنکھ کو فارسی میں، چشم زلیخا را، زلیخا کی آنکھ کو روشن کیا، کس نے؟
اس کنان کے بوڑھے آدمی کے سیاہ دن کو دیکھو کہ اس کی آنکھوں کے نور نے زلیخا کی آنکھوں کو روشن کیا۔ دوبارہ سن لیں، غنی کشمیری کیا کہتے ہیں کہ یہ تضمین بھی ہے اور یہ اس میں تلمیح بھی استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، وہ میں تشریح میں کھول کے بیان کرتا ہوں، پہلے اس کا مفہوم دوبارہ سن لیں۔ غنی کہتے ہیں کہ اے غنی، کنان کے بوڑھے شخص مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تاریک دن یا ان کی بدقسمتی کا تماشا دیکھ یا بدقسمتی کا منظر دیکھ نظارہ کر کہ ان کی آنکھوں کا جو نور تھا مراد یوسف علیہ السلام، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام ان کی آنکھوں کا نور تھے، ان کے بڑے ہی پیارے بیٹے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف جو کہ ان کی آنکھوں کا نور تھے، لیکن وہ آنکھوں کا نور کس کے کام آیا؟ زلیخا کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ تو یہ مفہوم ہو گیا اس کا، اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ پہلے ہم اس کا یعنی کہ لفظی مفہوم دیکھتے ہیں کہ غنی نے یہ جو شعر لکھا ہے اس میں تلمیح کون سی استعمال ہوئی ہے۔ عزیز طلبہ، انبیاء کرام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، ان کے بیٹے آگے دو تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے بہت سے انبیاء کرام آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کافی بیٹے تھے، 11 بیٹے تھے ان کے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی جو 10 بھائی تھے وہ ان کے ستیلے بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں انتہائی حسین و جمیل، ان کی عادات بہت اچھی تھی، ان کو ایک خواب بھی آیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں بھی بیان ہے، سورہ یوسف میں اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا ہے جو قرآن پاک میں بیان ہوا سورہ یوسف میں۔ اب یوسف علیہ السلام چونکہ یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے، تو یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے، اور اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے ایک دن یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے دور کرنے کے لیے کہ یہ دور ہوگا تو ہماری اہمیت میں اضافہ ہوگا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ساتھ لیا اور جا کے کنویں میں پھینک دیا۔ واقعہ لمبا ہو جائے گا، میں ذرا مختصر سنا رہا ہوں۔ کنویں میں پھینک دیا اور آ کے جھوٹ بول دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو مصر جا رہا تھا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور مصر لے گئے، وہاں پہ بازار میں وہ بکتے رہے، آخر کار وہ عزیز مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو انتہائی حسین و جمیل نوجوان بنے، تو زلیخا ان پہ عاشق ہوگی، ان کی دیوانی ہوگی، ان کے حسن پہ فریفتہ ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام ادھر کنان میں بیٹھے روتے رہتے اپنے بیٹے کی جدائی میں، اتنا روئے کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جگہ پہ خون آنا شروع ہو گیا، ان کی آنکھیں سفید ہوگی، ان کی بینائی چلی گئی۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی تاریک دن یا ان کی بدقسمتی کا نظارہ کرو کہ ان کی آنکھوں کی روشنی یوسف علیہ السلام تھے، لیکن وہ ان سے دور ہو گئے، جدا ہو گئے، اور وہ کس کی آنکھوں کا تارا بن گئے؟ زلیخا کی۔ اچھا، یہ تو ہوگا لفظی معنی اس کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال نے اس شعر کو اپنی نظم میں کیوں شامل کیا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال یہاں پہ کہ پیر کنا سے مراد یہاں پہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو یعقوب علیہ السلام، لیکن مسلمان ہیں ہم۔ مسلمانوں کی بدقسمتی کا بھی ذرا نظارہ کر لو، ہم مسلمانوں کی بدقسمتی کا، کہ ہماری جو آنکھوں کا نور تھا، یعنی ہمارا جو علمی کتابیں تھی، علمی مواد تھا ہمارے بزرگوں کا، اس نے کس کو روشن کیا؟ یورپ والوں کو۔ یورپ کی آنکھوں کا تارا بن گئے، یورپ کے لوگ ہماری آنکھوں کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ علمی مواد ہمارا تھا، لیکن وہ کام کس کے آیا؟ یورپ کے لوگوں کے۔ تو دونوں طرح سے اس کی تشریح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب 11ویں شعر کے حوالہ جات کے اشعار دیکھ لیں۔ جو کچھ ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، جو کچھ ہیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے۔ ہمارے اپنے مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ایک اور شعر، کتابیں پڑھ کے مسلم کی وہ کرتے راج ہیں اتھر، اتھر شاعر کا نام۔ کتابیں پڑھ کے مسلم کی وہ کرتے راج ہیں اتھر، سلیقہ جن کو دنیا میں تھا جینے کا نہ مرنے کا۔ وہ اہل مغرب جو جہالت کی تاریکی میں سو رہے تھے، لیکن وہ جن کو جینے کا نہ پتہ، نہ مرنے کا پتہ، نہ اخلاق کا پتہ، لیکن وہ لوگ اب ہماری کتابوں سے فائدہ اٹھا کے ترقی یافتہ ہو گئے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے بہت۔ تو عزیز طلبہ، آج ہماری علامہ اقبال کی جو نظم خطاب با جوانان اسلام مکمل ہو چکی ہے۔
دوبارہ اس کو ان 2 اشعار کو پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور پچھلے اشعار کو بھی دوبارہ پڑھ لیں۔ یہ نظم کافی لینتھی اور مشکل ہے اور اہم بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔